بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاصل مطالعہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی سیرت کی روشنی میں تربیت اولاد۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، 18 اکتوبر 2023۔ قسط اول۔ تربیت اولاد سے محض یہ مراد نہیں کہ اولاد کو دنیاوی جاہ و منصب کے حصول کے لیے تیار کیا جائے، بلکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں دینی اخلاق و آداب کا شروع سے ہی سکھانا مراد ہے، اور اس میں دینی تعلیم سے کما حق ہو آگاہ کرنا، آداب معیشت، آداب محفل، نماز روزے کی پابندی، آداب گفتگو، آداب معاشرہ، قانون کی تعظیم و تکریم، دیانتداری، فرائض منصبی کی ادائیگی، محنت کشی، لوگوں کو نفع پہنچانا اور ان سے حسن معاملہ کرنا، یہ باتیں تربیت اولاد میں شامل ہیں، اور خود بخود یہ باتیں پیدا نہیں ہو سکتی، بلکہ پوری محنت اور کوشش چاہتی ہیں، اور ان امور کی ذمہ داری والدین، رشتہ داروں، دوستوں اور اساتذہ پر عائد ہوتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تربیت اولاد کے متعلق واضح اور روشن ہدایات ہمیں عطا فرمائی ہیں، اور حضور کا اپنا نمونہ اور عمل اس بارے میں ہمارے لیے مشعل ہدایت اور شاہنامۂ راہ ہے، اور حضور کے کلمات اور ملفوظات کا کچھ حصہ زیر نظر مضمون میں بیان کیا جا رہا ہے۔ ہمارے دین کی تعلیم کے مطابق بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کی تربیت کا آغاز ہو جاتا ہے، اور نوزائیدہ بچے کے کان میں توحید و رسالت کی آواز پہنچائی جاتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 برس کے بچے کو نماز پڑھنے کی تاکید اور 10 برس کے بچے کے لیے اس کی فرضیت کی تعلیم دی ہے۔ اولاد کے لیے قرۃ العین ہونے کے لیے دعا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے، اور اولاد کا قرۃ العین ہونا پابندی نماز کو چاہتا ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو قرۃ العین فرمایا ہے، وقرۃ عینی فی الصلاۃ۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے طفولیت کے زمانے سے ہی تربیت اولاد کی تاکید فرمائی ہے۔ فرمایا، دینی علوم کی تحصیل کے لیے طفولیت کا زمانہ بہت ہی مناسب اور موزوں ہے۔ جب داڑھی نکل آئی تب ضرب یضرب یاد کرنے بیٹھے تو کیا خاک ہوگا۔ طفولیت کا حافظہ تیز ہوتا ہے۔ انسانی عمر کے کسی دوسرے حصے میں ایسا حافظہ کبھی نہیں ہوتا۔ مجھے خوب یاد ہے کہ طفولیت کی بعض باتیں تو اب تک یاد ہیں، لیکن 15 برس پہلے کی اکثر باتیں یاد نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی عمر میں علم کے نقوش ایسے طور پر اپنی جگہ بنا لیتے ہیں، اور قوا کے نشو و نما کی عمر ہونے کے باعث ایسے دل نشین ہو جاتے ہیں کہ پھر ضائع نہیں ہو سکتے۔ پھر فرمایا، تعلیمی طریق میں اس عمر کا لحاظ اور خاص توجہ چاہیے کہ دینی تعلیم ابتدا سے ہی ہو، اور میری ابتدا سے یہی خواہش رہی ہے اور اب بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرے۔ دیکھو، تمہاری ہمسایہ قوموں یعنی آریہ نے کس قدر حیثیت تعلیم کے لیے بنائی تھی، کئی لاکھ سے زیادہ روپیہ جمع کر لیا، کالج کی عالیشان عمارت اور سامان بھی پیدا کیا۔ اگر پورے طور پر اپنے بچوں کی طرف توجہ نہ کریں تو میری بات سن رکھیں کہ ایک وقت ان کے ہاتھ سے بچے بھی جاتے رہیں گے۔ حضور علیہ السلام بچپن سے ہی اپنے بچوں کو بڑوں کا ادب لحاظ سکھاتے تھے۔ ایک مرتبہ بچپن کے زمانے میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھ والے لڑکے سے کہا کہ دیکھو، وہ نظام دین کا مکان ہے۔ اس پر حضور علیہ السلام نے نصیحت فرمائی اور ٹوک دیا۔ فرمایا، میاں، آخر وہ تمہارا چچا ہے، اس طرح نام نہیں لیا کرتے۔ ایک مرتبہ صاحبزادہ مرزا مبارک احمد صاحب سے بچپن میں قرآن شریف کی کوئی بے حرمتی ہو گئی۔ اس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اور آپ نے صاحبزادہ مرزا مبارک احمد صاحب کے شانے پر تمانچہ مارا۔ گویا حضور علیہ السلام نے بچپن سے ہی اخلاق کی نگہداشت لازمی قرار دی ہے۔ بعض والدین نہایت سخت گیر ہوتے ہیں اور بچے کو مارنا پیٹنا ان کا معمول ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس بعض والدین بچے کے ساتھ اتنا لاڈ پیار کرتے ہیں کہ بچے بگڑ جاتے ہیں۔ صحیح راستہ ان دونوں کے درمیان ہے۔ امر اول کے متعلق حضور کا ایک واقعہ یاد رکھنے کے قابل ہے۔ ایک مرتبہ ایک دوست نے اپنے بچے کو مارا۔ حضور نے اسے بلایا اور ایک بڑی درد انگیز تقریر فرمائی۔ فرمایا، میرے نزدیک بچوں کو یوں مارنا شرک میں داخل ہے۔
گویا بد مزاج مارنے والا ہدایت اور ربوبیت میں اپنے تئی حصہ دار بننا چاہتا ہے۔ ایک جوش والا آدمی جب کسی بات پر سزا دیتا ہے تو اشتعال میں بڑھتے بڑھتے ایک دشمن کا رنگ اختیار کر لیتا ہے اور جرم کی حد سے سزا میں کوسوں تجاوز کر جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص خوددار اور اپنے نفس کی باغ کو قابو سے نہ دینے والا اور پورا متحمل اور بردبار اور باسکون اور باوقار ہو تو البتہ اسے حق پہنچتا ہے کہ کسی وقت مناسب پر کسی حد تک بچے کو سزا دے یا چشم نمائی کرے، مگر مغضوب الغضب اور سبک سر اور طائش العقل ہرگز سزاوار نہیں کہ بچوں کی تربیت کا متکفل ہو۔ جس طرح اور جس قدر سزا دینے میں کوشش کی جاتی ہے، کاش دعا میں لگ جائیں اور بچوں کے لیے سوز دل سے دعا کرنے کو ایک حزب مقرر کر لیں، اس لیے کہ والدین کی دعا کو بچوں کے حق میں خاص قبول بخشا گیا ہے۔ میں التزاماً چند دعائیں ہر روز مانگتا ہوں۔ اول، اپنے نفس کے لیے دعا مانگتا ہوں کہ خداوند کریم مجھ سے وہ کام لے جس سے اس کی عزت و جلال ظاہر ہو اور اپنی رضا کی پوری توفیق دے۔ دوم، میں اپنے گھر کے لوگوں کے لیے دعا مانگتا ہوں کہ ان سے قرۃ العین اولاد عطا ہو اور اللہ تعالیٰ کی مرضیات کی راہ پر چلیں۔ سوم، پھر میں اپنے بچوں کے لیے دعا مانگتا ہوں کہ یہ سب دین کے خادم بنیں۔ چہارم، پھر اپنے مخلص دوستوں کے لیے نام بنام۔ پنجم، پھر ان سب کے لیے جو اس سلسلے سے وابستہ ہیں، خواہ ہم انہیں جانتے ہیں یا نہیں۔ حضور بچوں پر سخت گیر نہ تھے اور کبھی کبھی اپنے بچوں کو پیار سے چھیڑا بھی کرتے تھے، اور وہ اس طرح سے کہ کبھی کسی بچے کا پانچا پکڑ لیا اور کوئی بات نہ کی، خاموش ہو رہے، یا بچہ لیٹا ہوا ہے تو اس کا پاؤں پکڑ کر اس کے تلوے سہلانے لگے۔ بچوں کی غلطی پر حضور متوکلاً علی اللہ عفو و درگزر سے کام لیتے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کہ ان کی عمر 4 برس تھی، بہت سے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، اور اسی اثناء میں انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک نہایت ضروری مسودے کو دیا سلائی دکھا دی اور مسودہ جل کر راکھ ہو گیا۔ حضور مضمون لکھ رہے تھے اور جب سے آ کے عبارت کے لیے ضرورت پڑی تو مضمون کی تلاش ہوئی اور سب لوگ حیران اور فکر مند تھے کہ اب کیا ہوگا، اور ایک نہایت ناگوار نظارے کا پیش آنا گھر والوں کو متوقع تھا۔ لیکن جب حضور علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ مسودہ جل چکا ہے تو حضور نے مسکرا کر فرمایا، خوب ہوا، اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی بڑی مصلحت ہوگی، اور اب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس سے بہتر مضمون ہمیں سمجھائے۔ مندرجہ بالا واقعات جس قدر سبق آموز اور تربیت اولاد کے اصولوں میں سے ایک اصول کو واضح کرنے والا ہے، وہ ظاہر و باہر ہے۔ اسی طرح یہ بھی واقعہ ہے کہ حضور تنہائی میں کوئی کتاب لکھ رہے تھے اور اپنی عادت کے مطابق حضور نے دروازہ بند کیا ہوا ہے، اور حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے دستک دی، ابا بوا کھول۔ حضور نے اٹھ کر دروازہ کھول دیا، اور یک کے بعد دیگرے 2 4 منٹ کے بعد اسی طرح بچے کا دستک دینا اور حضور کا دروازے کو کھول دینا، اور اطمینان اور بشاشت سے یہ باتیں برداشت کرنا اور کوئی زجر و توبیخ نہ کرنا والدین کے لیے ایک اسوہ حسنہ ہے۔ اسی طرح بچوں پر حضور کا تلطف اس بات سے بھی ظاہر ہے کہ حضور چارپائی پر بیٹھے ہیں اور بچوں نے رفتہ رفتہ حضور کو پائنتی پر بٹھا دیا ہے اور اپنے بچپنے کی بولی میں مینڈک، کوے اور چڑیا کی کہانی سنا رہے ہیں، اور حضور بڑی خوشی سے یہ کہانیاں سنتے جا رہے ہیں۔ بچہ بعض اوقات ضد میں آ جاتا ہے، بال ہٹ ضرب المثل ہے۔ ایسے موقع پر بعض والدین بچے کو مار پیٹ کر درست کرنا چاہتے ہیں، اور اگر رو رہا ہے تو اسے زبردستی چپ کرانا چاہتے ہیں۔ بعض مائیں ایسے وقت بچے کو بے تحاشا مار پیٹ کرنے لگتی ہیں اور سیر ہو کر ان پر غصہ نکالتی ہیں۔ یہ عدم تحمل اور بے صبری کا نتیجہ ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام کا نمونہ ایسے موقع پر ہمارے سامنے ہے۔ لدھیانہ کا واقعہ ہے کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی 3 برس کے تھے اور آدھی رات کے وقت رونے لگے اور روتے چلے گئے۔ حضور بچے کو گود میں لیے بہلاتے رہے، اور بچہ ہے کہ چپ ہونے میں نہیں آتا۔ بچے کی توجہ کو پھیرنے کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا،
دیکھو محمود وہ کیسا تارا ہے۔ بچہ ذرا چپ ہوا اور پھر رونے لگا اور چلانے لگا اور کہنا شروع کیا کہ ابا تارے جانا۔ اور حضور اپنے آپ سے فرما رہے ہیں، یہ اچھا ہوا، ہم نے تو ایک راہ نکالی تھی، اس نے اس میں بھی اپنی ضد کی راہ نکال لی۔ آخر بچہ تھک کر خاموش ہو گیا، لیکن اس تمام عرصے میں ایک لفظ بھی سختی اور شکایت کا حضور کے منہ سے نہ نکلا۔ حضور علیہ السلام بچوں کو سزا دینے کے سخت مخالف تھے۔ کسی استاد کے متعلق یہ شکایت پہنچی کہ وہ بچوں کو مارتا ہے تو حضور اس پر ناراض ہوئے اور فرمایا کہ جو استاد بچوں کو مار کر تعلیم دینا چاہتا ہے، یہ دراصل اس کی اپنی نالائکی ہوتی ہے، اور فرماتے تھے کہ دانا اور عقل مند استاد جو کام حکمت سے لے لیتا ہے، وہ کام نالائق استاد مارنے سے لینا چاہتا ہے۔ ایک دفعہ ایک استاد نے اپنے بچے کو کچھ سزا دی تو حضور نے سختی سے فرمایا کہ اگر پھر ایسا ہوا تو ہم اس استاد کو مدرسے سے الگ کر دیں گے۔ حالانکہ وہ استاد بڑا مخلص تھا اور حضور کو بھی اس سے بڑی محبت تھی۔ حضور فرماتے تھے کہ استاد عموماً اپنے غصے کے اظہار کے لیے مارتے ہیں، اور فرماتے جب تک اولاد کی خواہش محض اس غرض کے لیے نہ ہو کہ وہ دیندار اور متقی ہو اور خدا تعالیٰ کی فرمانبردار ہو کر اس کے دین کی خادم بنے، یہ خواہش فضول اور معصیت ہے، اور باقیات صالحات کی بجائے باقیات سیئات کا نام ایسی اولاد کے لیے جائز ہوگا۔ اور نیز حضور نے فرمایا کہ صالح اور متقی اولاد کی خواہش سے پہلے ضروری ہے کہ وہ خود اپنی اصلاح کرے اور اپنی زندگی کو متقیانہ بنا دے، تب اس کی ایسی خواہش ایک نتیجہ خیز خواہش ہوگی، اور ایسی اولاد حقیقت میں اس قابل ہوگی کہ اس کو الباقیات الصالحات کا مصداق کہیں۔ لیکن اگر یہ خواہش صرف اس لیے ہو کہ ہمارا نام باقی رہے اور وہ ہمارے املاک و اسباب کی وارث ہو، یا وہ بڑی نامور اور مشہور ہو، اس قسم کی خواہش میرے نزدیک شرک ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اپنی اولاد کے متعلق کبھی خواہش نہیں ہوئی کہ وہ بڑے بڑے دنیا دار بنے اور اعلیٰ عہدوں پر پہنچ کر مامور ہوں۔ نیز فرمایا، جو اولاد معصیت اور فسق کی زندگی بسر کرنے والی ہو، اس کی نسبت شیخ سعدی کا یہ قول صحیح معلوم ہوتا ہے کہ پیش از پدر مردہ بے نہ خلف۔ فرمایا، قرآن شریف نے بیان فرمایا ہے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، یعنی خدا تعالیٰ ہم کو ہماری بیویوں اور بچوں سے آنکھ کی ٹھنڈک عطا فرما دے، اور یہ تب میسر آ سکتی ہے کہ وہ فسق و فجور کی زندگی بسر کرنے والے نہ ہوں، بلکہ عباد الرحمن کی زندگی بسر کرنے والے ہوں، اور خدا کو ہر شے پر مقدم رکھنے والے ہوں۔ اور آگے کھول کر کہہ دیا، وجعلنا للمتقین اماما، اور اگر نیک اور متقی ہو تو یہ ان کا امام بھی ہوگا۔ اس سے گویا متقی ہونے کی بھی دعا ہے۔ فرمایا، بعض لوگوں کا یہ بھی خیال آتا ہے، مگر یہ خیال ان کو نہیں آتا کہ اولاد صالح ہو طالع نہ ہو۔ فرمایا، بعض اوقات ایسے لوگ اولاد کے لیے مال جمع کرتے ہیں اور اولاد کی صلاحیت کی فکر اور پرواہ نہیں کرتے، وہ اپنی زندگی میں اولاد کے ہاتھ سے نالاں ہوتے ہیں اور اس کی بدعتواریوں سے مشکلات میں پڑ جاتے ہیں، اور وہ مال جو انہوں نے خدا جانے کن کن ہیلوں اور طریقوں سے جمع کیا تھا، آخر بدکاری اور شراب خوری میں صرف ہوتا ہے، اور وہ اولاد ایسے ماں باپ کے لیے شرارت اور بدماشی کی وارث ہوتی ہے۔ باقی آئندہ۔ آواز نعیم احمد باجوہ۔